یہ طغیانی تو بہت طویل ہوگی، آخر ہم کب تک انتظار کریں گے؟ مبہم اشاروں میں ٹیپو کے فوجی افسروں کا یہی مشورہ تھا کہ قلعہ دھاڑ دھاڑ کی مہم کو فی الوقت ملتوی کر دیا جائے۔ اپنے فوجی مشیروں کی بات سن کر ٹیپو مسکرانے لگا۔ ایسا لگتا ہے کہ دریا بھی دشمن کے ہراول دستے کا کام دے رہا ہے اور ہمارا رستہ روکے کھڑا ہے، تو پھر کچھ دن کے لیے اپنی یہ مہم ملتوی فرما دیجیے۔ آخر ایک فوجی افسر نے دل کی بات کہہ دی۔ اس طرح کیسے چلے جائیں؟ سلطان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ دشمن ہماری واپسی کو فرار سے تعبیر کرے گا۔ پھر تمام فوجی افسروں کے چہرے ایک سوالیہ نشان بن گئے۔ سلطان کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر بڑے عجیب انداز میں اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ دریا کے وسط میں 21 گولے مارے جائیں، پھر قدرت کی طرف سے جو کچھ ظاہر ہوگا اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ تمام سپاہی اور افسران ٹیپو کا یہ حکم سن کر حیرت زدہ تھے۔ آخر توپ کے 21 گولے پانی میں داغ دیے گئے۔ خدا کی شان کہ گولے پھٹتے ہی پانی کم ہونے لگا اور یہاں تک پایاب ہو گیا کہ سلطان کے تمام سوار اور پیدل سپاہی آسانی کے ساتھ دریا پار کر گئے۔ دریا پار کرتے ہی سلطان نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر یہ لشکر مختلف سمتوں سے دشمن کی طرف بڑھنے لگا۔ شدید برسات کے موسم کی وجہ سے مرہٹے خواب غفلت میں سو رہے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس قدر ناسازگار موسم کے باوجود ٹیپو دھاڑواڑ میں داخل ہو جائے گا۔ مرہٹوں کی آنکھ اس وقت کھلی جب وہ چاروں طرف سے محصور ہو چکے تھے۔ ایک مختصر سی خونریز جنگ کے بعد مرہٹا سردار اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ٹیپو کے فوجی افسروں نے ایک بار پھر اسے مشورہ دیا کہ عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنا کر مرہٹوں پر دباؤ ڈالا جائے، مگر سلطان نے جنگی قیدیوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ انعام و کرام دے کر پونا روانہ کر دیا۔ جب یہ عورتیں پونا روانہ ہو رہی تھیں تو ٹیپو نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جب تم اپنے گھروں میں پہنچ جاؤ تو پیشوا سے کہنا کہ تو اس شخص کھوئے ہوئے علاقے حاصل کرنے کے بعد ٹیپو کو معلوم ہوا کہ مرہٹوں اور نظام کی فوجیں شاہنور کے گرد و نواح میں جمع ہو رہی ہیں اور اس مقام پر ایک فیصلہ کن جنگ کا انتظار ہو رہا ہے۔ سلطان نے اپنی فوجوں کو اس طرح ترتیب دیا کہ میمنہ پر میر معین الدین اور فرانسیسی دستے کو مقرر کیا۔ میر معین الدین نواب حیدر علی کی ملازمت میں آنے سے پہلے کرناٹک کی انگریزی فوج میں ایک معمولی عہدے پر مامور تھا۔ نواب حیدر علی کے زمانے میں غداری کر کے مرہٹوں سے مل گیا تھا اور کرم کنڈا کی جاگیر اپنے نام لکھوا لی تھی کہ کرم کنڈا ایک نہایت مضبوط قلعہ تھا۔ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے یہ قلعہ میسور اور پائن گھاٹ کی کنجی سمجھا جاتا تھا۔ اس قلعے پر جو بھی قابض ہوتا وہ آسانی کے ساتھ میسور اور کرناٹک پر دباؤ ڈال سکتا تھا۔ مرہٹوں کے چلے جانے کے بعد حیدر علی نے اسے معاف کر کے سابقہ عہدے پر بحال کر دیا تھا۔ ٹیپو سلطان اس کے ماضی سے بے خبر تھا، اس لیے ایک پوشیدہ غدار کو نہ پہچان سکا۔ سلطان نے میر معین الدین کے وفاداری کے بلند بانگ دعووں سے متاثر ہو کر اسے سپہ سالار بنا دیا۔ میر معین الدین بظاہر سلطان کا جانثار تھا، مگر گرم کنڈا کی جاگیر کی ہوس اب بھی اسے بے چین رکھتی تھی۔ ٹیپو نے میسرا پر اپنے برادر نسبتی برہان الدین کو متعین کیا اور قلب میں خود مقیم رہا۔ اس فوج نے رات بھر پیش قدمی جاری رکھی اور صبح ہوتے ہی برہان الدین کے لشکر نے مرہٹا فوج پر حملہ کر دیا، جس کی قیادت ہری پنڈت اور راستیا کر رہے تھے۔ عین اسی وقت سلطان نے قلب پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ نظام اور مرہٹوں کی فوج کے قدم اکھڑ گئے۔ سید حمید شیخ اور فرانسیسی سپہ سالار موسیلالی نے تعاقب کر کے مرہٹوں کا توپ خانہ چھین لیا۔ بالآخر سلطان کی سلطنت خداداد کے خلاف نظام کی یہ سازش بھی بری طرح ناکام ہو گئی۔ اس فتح کے بعد نظام نے سید حمید اور سید غفار کو شاہنور کی طرف بھیجا۔ یہاں کا حکمران نواب عبدالحکیم خان باغی ہو کر نظام اور مرہٹوں سے مل چکا تھا۔ سلطانی افواج کی خبر ملتے ہی نواب اپنے بیٹے عبد الخبیر خان کو چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ سید حمید اور سید غفار نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر شاہنور پر قبضہ کر لیا، سارا مال غنیمت جمع کر کے سلطان کی خدمت میں بھیج دیا۔ ان مسلسل فتوحات سے سلطان کا حوصلہ اس قدر بڑھا کہ اس نے مرہٹوں اور نظام دکن کی سازشوں سے مکمل طور پر نجات حاصل کرنے کے لیے تسخیر پونا اور حیدرآباد کا منصوبہ بنا لیا، اور پھر اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اپنے سپہ سالاروں کو یلغار کا حکم بھی دے دیا۔ برہان الدین نے آگے بڑھ کر بنکاپور اور مصری کوٹہ پر قبضہ کر لیا اور سید حمید اور سید غفار نے سندرگی پر حملہ کر دیا۔ خود سلطان نے آگے بڑھ کر ہری پنڈت کو شکست دی۔ راجہ ہولکر جو پوری مرہٹا فوج کی قیادت کر رہا تھا، اپنی حرم سرا کو چھوڑ کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔
جب یہ خبریں بیک وقت پونا اور حیدرآباد پہنچی تو مرہٹوں کی طرف سے صلح کی پیشکش کی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک طاقتور دشمن نے گھٹنے ٹیک کر سلطان سے صلح کی درخواست کی تھی، ورنہ اب تک یہی ہوتا آیا تھا کہ حیدر علی کو مرہٹوں سے صلح کی درخواست کے ساتھ تاوان جنگ بھی ادا کرنا پڑتا تھا۔ نظام اور مرہٹوں سے جنگ کا یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ حیدر علی نے وراثت میں جو کچھ چھوڑا تھا، لائق فرزند نے اس میں مزید اضافہ کیا۔ ٹیپو سلطان 1887 عیسوی میں دارالحکومت پہنچا۔ سلطان کی 3 سالہ غیر حاضری میں میر صادق علی نے رعایا پر اتنی سختیاں کی کہ عوام حکومت سے بیزار ہو گئے اور سلطان کو برا بھلا کہنے لگے۔ میر صادق یہی چاہتا تھا کہ ایک طرف اراکین سلطنت ٹیپو سے غداری پر آمادہ ہو جائیں اور دوسری طرف رعایا اپنے فرمانروا سے بددل ہو جائے۔ اس کے علاوہ میر صادق نے خزانے میں بھی دستبرد کی تھی۔ پورنیا اس راز سے واقف تھا، مگر وہ جان بوجھ کر چشم پوشی سے کام لے رہا تھا، ایک تو قومی دولت کا زیاں اور دوسرے سیاسی انتشار۔ آخر پورنیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور ٹیپو سلطان نے میر صادق کو عدالت میں طلب کر لیا۔ کیا میں نے تجھے ان معصوم لوگوں پر جابر حاکم بنایا تھا؟ ٹیپو نے انتہائی تلخ لہجے میں میر صادق سے پوچھا۔ خدا کی قسم، میں نے اپنے نفس کی خاطر کچھ نہیں کیا، میر صادق نے حسب عادت روایتی خوشامد اور مکاری سے کام لیتے ہوئے کہا۔ آپ کی نرم دلی نے انہیں سرکش بنا دیا ہے۔ میری سختیاں اس لیے ہیں کہ یہ اطاعت اور فرمانبرداری کا سبق سیکھیں۔ میر صادق نے بہت تعویلات پیش کی۔ ٹیپو نے اس کی معذرت قبول بھی کر لی تھی، مگر خزانے میں کی جانے والی دستبرد اسے بے گناہ ثابت نہ کر سکی۔ آخر میر صادق کو معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ مہدی علی خان نائتا کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ کچھ دن بعد مہدی علی خان نائتا کو حیدر نگر کے گورنر بدر الزمان نائتا کا ایک خفیہ خط موصول ہوا، جس میں چند اشارے تحریر تھے۔ برادرم، میں اپنی بیٹی کی موت کو اب تک نہیں بھولا ہوں۔ ہم قبیلہ ہونے کی حیثیت سے وہ تمہاری بھی بیٹی تھی۔ تمہیں وزارت عظمیٰ کا منصب مبارک ہو۔ جواب میں مہدی علی نائتا نے بھی چند اشارے تحریر کر دیے تھے۔ مجھے اپنے عہد و پیمان بھی یاد ہیں اور تمہاری بیٹی کی موت بھی۔ وقت بڑی عجیب چیز ہے، وہ عنقریب تمہارے زخموں پر مرہم رکھ دے گا۔ سلطنت خداداد میں ایک اور غدار سر ابھار رہا تھا اور سلطان مسجد اعلیٰ کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ یہ وہی مسجد تھی جس کا وعدہ ٹیپو نے بابا عبد الرحمن شاہ مجذوب سے کیا تھا۔ جب ٹیپو 7 سال کا بچہ تھا، اس وقت بابا عبد الرحمن شاہ نے اس سے کہا تھا کہ جب وہ ریاست کا حاکم ہو جائے تو اس جگہ ایک شاندار مسجد تعمیر کرا دے۔ ٹیپو سیاسی ہنگاموں میں مجذوب سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا تھا، مگر جب وہ جنگی مہمات سے فارغ ہو کر سرنگا پٹم پہنچا تو بابا عبد الرحمن شاہ اس کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے، خدا نے تو تجھ پر اپنی نعمتیں نازل کر دی، مگر تو نے اب تک اس کا گھر تعمیر نہیں کیا۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی ٹیپو نے اپنے برسوں پرانے وعدے کی تکمیل کا آغاز کرنا چاہا، مگر اس کے راستے میں سب سے بڑی مشکل یہ درپیش تھی کہ بابا عبد الرحمن نے مسجد کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہاں ایک چھوٹا سا مندر اور ہندوؤں کا مسافر خانہ تھا۔ ٹیپو کئی دن تک ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ بابا عبد الرحمن شاہ روزانہ اس کے خواب میں آتے اور اسے ایفائے عہد کی تلقین کرتے۔ ٹیپو اپنے عہد سے گریزہ نہیں تھا، مگر عبد الرحمن شاہ نے مسجد کی تعمیر کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہ مقامی ہندوؤں کی ملکیت تھی۔ ٹیپو اس دشواری پر بھی قابو پا سکتا تھا۔ ہندوؤں کو منہ مانگی قیمت دے کر وہ مخصوص زمین حاصل کی جا سکتی تھی، لیکن اس مقام پر مندر کی موجودگی نے مسئلے کو الجھا دیا تھا۔ آخر ٹیپو نے اپنے معتمد خاص سید غفار سے مشورہ طلب کرتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کروں۔ ایک طرف میرا وعدہ ہے اور دوسری طرف یہ مجبوری۔ آپ اس سلسلے میں سرنگا پٹم کے ہندوؤں سے گفتگو کیجئے۔ سید غفار نے اپنے فرمانروا کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات مان لیں۔ آخر ٹیپو سلطان نے سید غفار کے مشورے سے دارالحکومت کے تمام برہمنوں، پجاریوں اور عام ہندوؤں کو قلعے کے وسیع و عریض میدان میں جمع کر کے کہا، اگر تم لوگوں کی اجازت ہو تو میں مسافر خانے اور مندر کی جگہ ایک مسجد تعمیر کر دوں۔ یہ میری دلی خواہش ہے، مگر اس خواہش کی تکمیل تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ٹیپو کے لہجے سے درخواست کا رنگ نمایاں تھا۔ ہندو قوم کے تمام نمائندے خاموش تھے۔ اچانک رانیوں کا معتمد اور رام راج کا منصوبہ ساز گیانی آنند پال اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، سمراٹ اس ریاست کے ایک ایک گوشہ زمین کے مالک ہیں، انہیں کسی سے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ گیانی آنند پال بڑا فتنہ گر تھا۔ ایک طرف وہ بھرے مجمع میں سلطان کی وفاداری کا اعلان کر رہا تھا، دوسری طرف ٹیپو کو ایک ایسے اقدام پر اکسا رہا تھا جس سے ہندوؤں میں اضطراب پیدا ہو جائے اور درپردہ ایک نئی بغاوت پرورش پانے لگے۔ ٹیپو نے گیانی آنند پال کو سختی سے ڈانٹ دیا، اے شخص، میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے، مگر تیرے طرز گفتگو سے اتنا ضرور سمجھ گیا ہوں کہ تو ریاست کا بھی دشمن ہے اور ہندو مذہب کا بھی۔ تو اسی وقت میری نظروں سے دور ہو جا، تیری باتوں سے بڑے فتنے کی بو آتی ہے۔
टीपू का इशारा पाते ही सिपाहियों ने आनंद पाल को मैदान से बाहर निकाल दिया। इस फरेबकार ज्ञानी के जाते ही टीपू सुल्तान हिंदुओं के हुजूम से मुखातिब हुआ। वो तो तुम्हारी इबादतगाह की जमीन है, अगर यहाँ किसी मुफलिस की झोंपड़ी भी होती तो मैं उसकी मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठाता। किले के मैदान में मौजूद हिंदुओं पर हैरत और सुकूत का आलम था। मैं चाहता हूँ कि यह जमीन तुम मुझे इनायत कर दो। सुल्तान के लहजे से इल्तिजा का रंग झलक रहा था। यहाँ का मंदिर भी वीरान पड़ा रहता है और मुसाफिर खाना भी। मैं इसके बदले में एक आलीशान मंदिर और मुसाफिर खाना तामीर करा दूंगा। दरपर्दा रानियों ने बरहमनों और पुजारियों को बहुत बरगलाया, मगर वो सब लोग सुल्तान की इस पेशकश से फायदा उठाना चाहते थे। हम सुल्तान के अदलो इंसाफ से राजी हैं। मैदान में सैकड़ों हिंदुओं की पुरजोश आवाजें गूंज रही थीं। टीपू के दिलो दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसने दूसरे ही दिन सरंगापटम के ब्राह्मणों और पुजारियों को इस मंदिर के मकाम पर तलब किया और उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, ये तुम्हारी इबादतगाह है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ही हाथों से इसे मुनहदिम करके जमीन को हमवार कर दो। ब्राह्मणों और पुजारियों ने अपनी निगरानी में मंदिर और मुसाफिर खाने को मिस्मार करा दिया। इसके बाद सुल्तान ने मगरिब की जानिब सड़क के दाएं तरफ 3 फरलांग के फासले पर एक कतई जमीन नए मंदिर और मुसाफिर खाने के लिए वक्फ कर दिया। फिर जैसे ही मस्जिद की बुनियाद रखी गई, मंदिर की तामीर का भी आगाज हो गया। ये मंदिर अपनी तामीर के एतबार से नहायत दिलकश था। सुल्तान ने हिंदू कौम की दिलजोई की गरज से इस मंदिर के लिए एक बेशकीमत जागीर भी वक्फ कर दी थी। फिर जब सुल्तानी महल के करीब खाना खुदा तामीर हो गया तो टीपू ने इसका नाम मस्जिद आला रखा। ये मस्जिद आज भी फन्ने तामीर का एक आला नमूना समझी जाती है। मस्जिद की तामीर मुकम्मल होने के बाद ये सवाल पैदा हुआ कि पहली नमाज की इमामत कौन करे। उस वक्त मस्जिद के सहन में दारुल हुकूमत के बड़े बड़े मशाइख और उलमा मौजूद थे। आप जैसे बुजुर्गों की मौजूदगी में इमामत का क्या मसला है? टीपू सुल्तान ने उलमा के रूबरू इंतहाई मुअद्दब लहजे में कहा। बाज उलमा के चेहरों से साफ नजर आ रहा था कि वो इमामत करने के लिए बेचैन हैं, मगर ऐन मौके पर सरंगापटम के एक मुमताज आलिम शाह नसीरुद्दीन ने एक अजीब मसला खड़ा कर दिया। मेरे ख्याल में पहली नमाज की इमामत वो शख्स करे जो साहिब तरतीब हो। शाह नसीरुद्दीन ने मस्जिद में मौजूद तमाम उलमा और मशाइख को मुखातिब करते हुए कहा, सुल्तान मुअज्जम ने ये मस्जिद उस मर्द बुजुर्ग की ख्वाहिश पर तामीर कराई है जो अहले दुनिया को बज़ाहिर मजजूब और बेपरवाह नजर आते थे, मगर दारुल हुकूमत के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा अब्दुल रहमान शाह नमाज की किस कदर पाबंदी किया करते थे। शाह नसीरुद्दीन की तजवीज सुनकर तमाम उलमा और मशाइख के चेहरे उतर गए। अगरचे वो सब के सब इल्म हदीस और फ़िक़्ह में बड़ी महारत रखते थे, लेकिन उनमें से कोई एक भी साहिब तरतीब नहीं था। इस्लामी फ़िक़्ह की इस्तिलाह में साहिब तरतीब उस शख्स को कहते हैं जिसकी कभी कोई नमाज क़ज़ा न हुई हो। फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। टीपू एक एक आलिम और एक एक शेख से यही बात दोहराता, मगर हर शख्स माजरत कर लेता, सुल्तान मोहतरम मैं साहिब तरतीब नहीं हूँ। फिर नमाज की इमामत कौन करेगा? टीपू ने उलमा और मशाइख से सवाल किया। नमाज का वक्त गुजरा जा रहा है। उलमा और मशाइख के चेहरों पर नदामत का अक्स नुमाया था और उनकी गर्दनें झुकी हुई थीं। तो फिर आइए, नमाज तो कज़ा नहीं की जा सकती। ये कहकर टीपू सुल्तान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तो क्या आप इमामत फरमाएंगे? शाह नसीरुद्दीन और दूसरे उलमा की जबान से बैक वक्त एक ही जैसे अल्फाज अदा हुए। मैं तो नहीं चाहता कि ये राज फाश हो, मगर जब अल्लाह की यही मर्जी है तो फिर एक आजिज बंदा क्या कर सकता है? ये कहकर टीपू सुल्तान इमाम के मुसल्ले की तरफ बढ़ा। मेरी जबान खालिक कायनात का शुक्र किस तरह से अदा करे कि उसने अपने कमजोर नातवा बंदे को साहिब तरतीब बनाया। तमाम उलमा और मशाइख मबहूत खड़े थे। उनके बहमो गुमान में भी न था कि एक नवाबजादा ऐशो आसाइश के माहौल में परवरिश पाने के बावजूद इस कदर मुत्तकी हो सकता है। टीपू सुल्तान ने इस कदर पुरसोज लहजे में क़िरात की कि अक्सर नमाजियों की आंखें भीग गईं। नमाज अदा करने के बाद टीपू ने जरूरतमंदों और मोहताजों में नक़द रकम के अलावा कपड़े भी तकसीम किए। बाज उलमा को मस्जिद आला के रंग पर एतराज था। दबी जबानों के साथ उन्होंने अपना ये एतराज टीपू पर जाहिर भी कर दिया। सुल्तान मुअज्जम, इसमें कोई शक नहीं कि यह मस्जिद फन्ने तामीर का आला नमूना है, मगर इसका रंग रिवायत के मुताबिक नहीं, सफेद या सब्ज होना चाहिए था। क्या रंग के बारे में कोई शरई कानून मौजूद है? टीपू ने निहायत अदब व एहतराम के साथ उलमा से सवाल किया। कोई कानून तो नहीं है, मगर फिर भी खाना खुदा का ये रंग कुछ अजीब सा मालूम होता है। उलमा के लहजे से शदीद हैरत का इजहार हो रहा था। मस्जिद आला का रंग इस कदर गैर रिवायती था कि हर देखने वाला चौंक उठता था। भूरे रंग की जमीन पर स्याह धारियां नुमायां थीं। ऐसे लगता था कि जैसे मस्जिद की दीवारों पर शेर की खाल बिछा दी गई हो। ये मेरा पसंदीदा रंग है। टीपू ने उलमा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मेरे नजदीक इस रंग से जलालो जबरूद का इजहार होता है।
ایک مسجد اعلیٰ ہی نہیں، ٹیپو کی ذات سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا یہی رنگ تھا۔ اس کی نشستگاہ، دربار اور خوابگاہ کا رنگ بھی شیر کی کھال جیسا تھا۔ ٹیپو کو شیروں سے غیر معمولی رغبت تھی۔ اس نے محل کے ایک گوشے میں طویل و عریض پنجرے بنوائے تھے جن میں مختلف نسلوں کے شیر رہا کرتے تھے۔ ٹیپو کا معمول تھا کہ وہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد 1 گھنٹے تک قرآن کریم کی تلاوت کرتا، پھر شیروں کو دیکھنے کے لیے جاتا، انہیں اپنے ہاتھ سے غذا دیتا، بعد میں خود ناشتہ کرتا۔ عمرا اس غیر معمولی شوق کا سبب پوچھتے تو سلطنت خداداد کا فرمانروا بڑے پرجلال لہجے میں جواب دیتا، تم اس جانور کا روب و دبدبہ نہیں دیکھتے کہ یہ پنجرے میں قید ہے، مگر پھر بھی بڑے سے بڑا بہادر انسان بھی اس کے قریب جاتے ہوئے گھبراتا ہے۔ مجھے شیر کی یہی ادا پسند ہے کہ جب وہ جنگل میں نمودار ہوتا ہے تو سارے جانور اس کے راستے سے ہٹ کر اپنے اپنے غاروں میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر ٹیپو سلطان اپنا تاریخ ساز جملہ دہراتا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، خدا مجھے بھی ایسی ہی زندگی عطا کرے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب ٹیپو سلطان کی عمر بمشکل 15-16 سال تھی۔ ایک دن وہ فرانسیسی فوجی افسر کے ساتھ شکار کھیل رہا تھا کہ اچانک قریب کی جھاڑیوں سے ایک شیر نمودار ہو کر ان دونوں کی طرف بڑھا۔ فرانسیسی افسر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شیر پر بندوق تان لی، مگر ٹیپو نے فوراً ہی اس کے ہاتھ سے بندوق چھین لی۔ شہزادے، یہ کیا غضب کرتے ہیں؟ شدت خوف سے فرانسیسی افسر چیخ اٹھا۔ ٹیپو نے بندوق زمین پر پھینک کر اپنی شمشیر بے نیام کر لی۔ مرد اس طرح شکار کرتے ہیں۔ فرانسیسی افسر موت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور شیر ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ پھر جیسے ہی شیر نے جست لگائی، ٹیپو نے پینترا بدل کر جنگلی درندے پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ شیر کی دھاڑ سے پورا جنگل گونج اٹھا۔ ٹیپو کی شمشیر نے اس کے دونوں اگلے پاؤں قطع کر دیے تھے اور شیر چند گز کے فاصلے پر اوندا پڑا تھا۔ ایک بار پھر ٹیپو کی تلوار فضا میں لہرائی اور شیر کا سر اس کے جسم سے الگ ہو گیا۔ فرانسیسی افسر نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حیدر علی سے کہا، نواب بہادر، شہزادے کو سمجھائیے کہ جوانی کا اس قدر جوش بہت خطرناک ہوتا ہے۔ حیدر علی نے ٹیپو کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فرزند، اگر تمہارا وار خطا ہو جاتا تو جنگل کا شیر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا اور میں زندگی بھر اپنے شیر کا ماتم کرتا رہتا۔ بابا محترم، ٹیپو نے سر جھکائے ہوئے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جواب دیا تھا، ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، مگر جان بوجھ کر اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ حیدر علی کے لہجے میں ہلکا سا غصہ شامل تھا۔ ٹیپو خاموش ہو گیا۔ وہ کبھی باپ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرتا تھا۔ پھر اسی روز نواب حیدر علی نے ٹیپو کے وزن کی چاندی صدقے کے طور پر غریبوں میں تقسیم کر دی تھی۔ یہ اسی فطری شجاعت کا نتیجہ تھا کہ ٹیپو نے باپ کے کھوئے ہوئے تمام علاقے دوبارہ حاصل کر لیے تھے اور انگریزوں کو اتنی بار شکست دی تھی کہ عیار فرنگی اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ صرف انگریز ہی نہیں، طاقتور مرہٹے بھی اس سے صلح کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ٹیپو اپنی طاقت میں بھی مسلسل اضافہ کر رہا تھا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی اس نے نئی اصلاحات نافذ کی تھی۔ سلطنت خداداد کے بامدر پرسکون تھے اور رعایا آسودہ حال زندگی بسر کر رہی تھی کہ ایک دن ایک اور ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا۔ میر قمر الدین ٹیپو کے سوتیلے ماموں میر علی رضا خان کا لڑکا تھا۔ میر علی رضا خان نے گرم کنڈا کی ایک کنیز سے شادی کر لی تھی اور اس کے بطن سے میر قمر الدین پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں ایک جاہل اور پست خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے میر قمر الدین کے خون میں بھی وہی خاندانی اثرات شامل ہو گئے تھے۔ اس کا باپ میر علی رضا خان ایک اعلیٰ ظرف اور وفادار سپاہی تھا۔ اس کے برعکس اس کا بیٹا میر قمر الدین ایک حاسد، سازشی اور نمک حرام نوجوان تھا۔ ٹیپو نے حیدر علی کی موت کے بعد صرف خاندانی قرابت کے خیال سے اسے ترقی دے کر سپہ سالار بنا دیا تھا۔ جب سلطان ادھونی کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، اس وقت ارکاٹ کے مفتی سراج الدین محمود خان کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک لائق احترام شخصیت تھے۔ اسی کے پیش نظر مفتی صاحب کا جنازہ نہایت تزک و احتشام کے ساتھ سرنگا پٹم روانہ کر دیا گیا۔ جنازے کے ساتھ عمرا اور فوج کی موجودگی سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ٹیپو کا انتقال ہو گیا ہے اور سلطان کی موت کو پردہ راز میں رکھا جا رہا ہے۔ بعض بدخواہوں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سلطنت خداداد کے گوشے گوشے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ سلطان مر چکا ہے۔ ٹیپو ان افواہوں سے بے خبر ادھونی میں مصروف جنگ رہا اور افواہیں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئیں، یہاں تک کہ مختصر سی مدت میں پورا ہندوستان ان کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے میکفرسن عارضی طور پر گورنر جنرل مقرر ہوا تھا۔ میکفرسن نے فوراً اپنا سفیر میسور کے دارالحکومت کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ ٹیپو سلطان کے جانشین کو مبارکباد دے سکے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔
اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔